کسی کے لیے سکھ ڈھونڈنے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستے ہیں۔ جب آپ کسی کے لیے اچھا کرتے ہو تو واپس آپ کو اچھا ہی ملتا ہے۔ دیر سویر ہو سکتی ہے پر ملتا ضرور ہے، اور یہی قانون قدرت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کبھی کسی کی خوبصورتی سے محبت ہو جائے، لیکن یاد رہے زندگیاں کردار اور اعمال کے ساتھ گزاری جاتی ہیں، خوبصورتی کے ساتھ نہیں۔ جب سے ڈسا ہے سہاروں نے، لاٹھی بھی سانپ نما دکھتی ہے۔ آستین کے سانپ ہمیشہ خوبصورت اور معصوم ہوتے ہیں، ان سے بہت محتاط رہیں۔ خاموشی میں بہت راحت ہے، لفظوں کا سفر انسان کو تھکا دیتا ہے، سو خاموشی سے اپنے دن کے کام کیجیے، آپ کا کام خود شور مچائے گا۔ غصہ ایسی چیز ہے جو آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اور منہ کو کھول دیتا ہے۔ امید کبھی مت چھوڑنا، کمزور تمہارے حالات ہیں، اللہ نہیں۔ اچھے دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ اپنے آپ پر بھروسہ رکھیں، آج نظر انداز کرنے والے کل کو طلبکار ضرور بنیں گے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو لا حاصل پہ روتے ہیں اور حاصل کو رلاتے ہیں۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ برا نہ کیا جائے۔ جس قدر جس کی قدر کی، اس قدر بے قدر ہوئے ہم۔ دکھ میں لپٹے ہوئے لوگ دعائیں بہت کمال کی دیتے ہیں۔ الحمدللہ کہو اور یاد رکھو، آپ کی زندگی لاکھوں زندگیوں سے بہتر ہے۔ زندگی میں ہمیشہ دو باتیں یاد رکھنا، جب غصہ آ جائے تب کوئی فیصلہ مت کرنا، جب خوش ہو تب کوئی وعدہ مت کرنا۔ اچھی سوچ اور اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل ہمیشہ نکلی ہوئی صبح کی طرح اجلے اور پرسکون رہتے ہیں۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو، لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی ترجیحات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں کہ کس سے کتنا رابطہ رکھنا ہے، ہر وقت اور ہمیشہ کوئی مصروف نہیں ہوتا۔ سب ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ سیلاب میں، کچھ حنا میں، کچھ تکبر میں، کچھ اپنی ذات میں اور کچھ بے حسی میں۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ کر آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں، معاف کر دیں کیونکہ معاف کر دینا اللہ کو پسند ہے۔ احساس کبھی کہہ کر نہیں کروایا جا سکتا۔ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ تم ایمان تو رکھو اللہ پر، وہ بہتر لے کر بہترین دیتا ہے۔ زندگی اپنی خوبیوں پر بسر کی جاتی ہے، دوسروں کی خامیوں پر نہیں۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر اور سہنے والا سہ کر خاموش ہو جائے تو سمجھ لو اس کا معاملہ خدا کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ مٹی کا مٹکا اور رشتے کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی پتہ ہوتی ہے، توڑنے والے کو نہیں۔ غلط ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا ہوتا ہے۔ بیکار ہے ہر وہ تعلق جس میں احساس نہ ہو، جس میں محبت نہ ہو، جس میں قدر نہ ہو۔ تہجد کا پہلا سجدہ ہی غم کا آخری سجدہ ہوتا ہے۔ تیرے مختصر سے رابطے گواہ ہیں اس بات کے، تجھے دشوار لگتا ہے اب ہم سے تعلق رکھنا۔ چلتے رہیں گے قافلے میرے بغیر بھی یہاں، ایک ستارہ ٹوٹ جانے سے فلک تنہا نہیں ہوتا۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں، طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ تعلقات مختصری صحیح لیکن منافقت سے پاک ہونی چاہیے۔ اگر اپنے رزق میں اضافہ چاہتے ہو تو دوسروں کے رزق کا وسیلہ بن جاؤ۔ یہ تم سے کس نے کہہ دیا ہے مصباح، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، دائمی زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے صبر کرنے کی توفیق بخشی ہے مجھے، ارے جی بھر کر تڑپاؤ، کون شکایت کرتا ہے۔
اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ امام احمد بن جنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر طالب علم کے لیے لازم ہو کہ وہ مدرسے میں دینی تعلیم کے ساتھ کوئی ہنر بھی سیکھے، ورنہ اسے داخلہ مت دیں۔ بادشاہ نے وجہ پوچھی تو فرمایا، اگر ہنر سیکھا تو ہنر بیچیں گے، نہیں تو دین بیچیں گے۔ عورت کے بارے میں مشہور ہے کہ عورت راز نہیں رکھ سکتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر عورت کو راز رکھنا نہ آتا تو کوئی بھی مرد سر اٹھا کر نہ جی سکتا۔ انسانوں پر بھروسہ کر بھی لیا جائے تو وقت اور حالات پر نہیں کیا جا سکتا۔ وقت اور حالات وہ چیز ہیں جو ہر جذبہ، ہر رشتہ بدل دیتے ہیں۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اپنے نفس کے محاسبے کے لیے خود قاضی بن، اور اس کافر کو مارنے کے لیے مرد غازی بن۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ پانی جسم کو پاکیزہ کرتا ہے، آنسو انا کو، علم عقل کو پاکیزہ کرتا ہے، محبت دل کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ اپنی زندگی اس کے حوالے کر دو جس کا پہلے ہی تمہاری سانسوں اور لمحوں پر اختیار ہے۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اے میرے دل، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب دینا بھی پڑے گا۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مومن سربلندی و غرور کو برا سمجھتا ہے اور شہرت سے نفرت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ لوگوں کا وہ عیب بیان کرے جو خود تیرے اندر موجود ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی بات کے امکان سے پہلے جلدی کرنا اور وقت آ جانے پر دیر کرنا دونوں ہی حماقت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ سب کچھ بدل جاتا ہے سوائے ایک ماں کے پیار کے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، ہماری سن لی جاتی ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہیں، یہ خاص وقت پہ، ہاں جب وہ اللہ چاہے۔ جب کسی کو نصیحت کرنی ہو تو الفاظ اور انداز نرم اپنائے، مقصد دستک دینا ہو نہ کہ دروازہ توڑنا۔ حالت کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ اگر اینٹوں میں ربط نہ ہو تو دیوار کو اپنے ہی بوجھ سے گرنے کا اندیشہ لاحق ہو جائے گا۔ ایک تماشا سا زمانے میں بنا رکھا ہے، وقت نے ہم کو ہتھیلی پہ اٹھا رکھا ہے۔ میرے لفظوں کو اتنی شدت سے نہ پڑھا کرو، کچھ یاد رہ گیا تو ہمیں بھول نہیں پاؤ گے۔ تیری بخشش کے بھروسے پہ خطائیں کی ہیں، تیری رحمت کے سہارے نے گنہگار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو اللہ کے دین کے لیے سرگرم عمل ہوتا ہے، اللہ اس کے دنیا کے کاموں کو پورا کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی بندے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ دو چیزوں پر بھروسہ کرے، ایک عافیت اور ایک مالداری۔ یہ عافیت دیکھتے دیکھتے بیماری میں تبدیل ہو جاتی ہے اور مالداری دیکھتے دیکھتے غربت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس دنیا میں تمہیں جانچا جا رہا ہے لیکن تمہیں پیدا دوسری جگہ کے لیے کیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، متقی اپنے اعمال کی کم مقدار سے مطمئن نہیں ہوتے اور زیادہ کو زیادہ نہیں سمجھتے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ نصیحت جتنی نرمی سے کی جائے اتنا ہی اثر کرتی ہے۔ ہم سب مشکل کام کرنے سے گھبراتے ہیں، حالانکہ آسانیاں مشکل کام کرنے ہی سے پیدا ہوتی ہیں۔ غریبی کوڑے کچرے سے بھی روٹی ڈھونڈ لیتی ہے، امیری شوق سے برتن میں جھوٹا چھوڑ دیتی ہے۔ تکبر کرنے والوں کی کبھی عزت نہیں ہوتی، وہ ڈالی ٹوٹ جاتی ہے جو جھکنا چھوڑ دیتی ہے۔ ظلم اور والدین سے بدسلوکی دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ بعض اوقات والدین بھی ایسا دکھ دیتے ہیں اولاد کو جس دکھ کا زخم بھرنے میں عمر بیت جاتی ہے۔ قبر کی اندرونی خوبصورتی کے لیے خود محنت کرو، کیونکہ گھر والے صرف باہر سے ماربل لگا کر بھول جائیں گے۔ مصیبتوں پر نظر رکھنے والوں کامیابی پر مٹھائی مت مارنا۔ مولویوں کے سامنے جب امیر لوگ بیٹھے ہوں تو زکوٰۃ، خیرات اور صدقات کا بیان ہوتا ہے، اور جب ہم جیسے غریب لوگ ہوں تو قبر، حشر اور دوزخ کے عذاب کی بات ہوتی ہے۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کیا کرو۔ اگر بات کے لیے تمیز نہیں اور اعتراض کے لیے دلیل نہیں تو پھر خاموش ہی رہا کرو۔ مجھ کو چھاؤں میں رکھ دیا اور خود جلتا رہا دھوپ میں، میں نے دیکھا ہے ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔ مرد کے سر پر ہیلمٹ نہ ہونے پر چالان ہو سکتا ہے، لیکن عورت کے سر پر دوپٹہ نہ ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مطلب یہ کہ جان کی قیمت ہے، ایمان کی نہیں۔ مجھے رات 3 بجے اٹھا دینا نماز فجر یا تہجد میں اٹھنے کے لیے۔ جب بستر پر جائیں تو 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اور بعد ازاں اپنا نام لے کر کہیں کہ مجھے فلاں وقت اٹھانا، انشاءاللہ مقررہ وقت پر آنکھ کھل جائے گی۔ مضبوط وہ ہے جو رونے کے بعد خود کو سمجھائے کہ اللہ ہے نا، سب ٹھیک کر دے گا۔ جیسا سلوک تو مخلوق کے خدا سے کرے گا ویسا ہی سلوک خدا تیرے ساتھ کرے گا۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، کیونکہ یہ خیر و برکت کے زوال کا باعث ہے۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب زندگی میں تنہا ہو جاؤ تو جان لو کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے، اور اسی لیے اس نے سب کو تم سے دور کر دیا ہے۔ میں ایسے رشتوں کو نہیں مانتا جو دکھ درد میں سہارا دینے کے لیے تو غائب ہوں مگر تانے دینے کے لیے سب سے آگے نظر آئیں۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں نہیں ہوتی۔ میں نے وقت سے سیکھا ہے کہ ہر اس انسان کو آزاد کر دینا چاہیے جس کا آپ کی محبت میں دم گھٹ رہا ہو۔ آپ بہت قیمتی ہیں اور آپ کے جذبات سے بڑھ کر اس دنیا کی کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ زبان کی حفاظت دولت سے زیادہ مشکل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو طبیب بے وقوف بن جاتا ہے، دوا اپنا نفع پہنچانے میں گمراہ ہو جاتی ہے۔ روغن بادام خشکی پیدا کر دیتا ہے، ہرڑ سے قبض ہو جاتی ہے، شفا کے سارے اسباب موت کا سبب بن جاتے ہیں۔ نفرت والے دل میں اللہ نہیں آ سکتا۔ ناکامی پر دل برداشتہ نہ ہونا بہت بڑی کامیابی ہے۔ اگر آپ کا دل اطمینان میں ہے تو اللہ راضی ہے، اور دل پریشان ہے تو سمجھو کہ اللہ راضی نہیں ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کاش کہ لوگ سمجھ سکیں کہ رشتے بنانا اصل بات نہیں، بلکہ اصل بات ان رشتوں کو نبھانا ہوتا ہے۔ کون کب کس کا اور کتنا اپنا ہے یہ تو صرف وقت بتاتا ہے۔ احساس